سورہ حشر کا تیسرا رکن اور 28ویں پارے کا چھٹا رکن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اللہ سے ڈرو اور اس بات کی فکر کرو کہ قیامت کے لیے کیا نیک اعمال انسان نے آگے بھیجے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نعمتیں رب کی کھائیں، اربوں خربوں سے زائد نعمتیں رب نے عطا کی، اور دنیا کے لوگوں کو تو یاد رکھا لیکن رب کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ایسی مصیبت میں ڈالا کہ یہ لوگ اپنی جانوں کو بھی بھول گئے۔ یعنی جو رب کو بھولتا ہے اسے ایسی بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے ٹینشن آتے ہیں نا کہ انسان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب ہیں، جہنمی تو تباہ ہونے والے ہیں۔ تو اسی طرح جنت میں جانے والے اعمال کرنے والے اور گناہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کی شان بیان کی گئی کہ یہ قرآن وہ جلالی کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے کہ اس کا بوجھ کوئی پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اللہ نے قلب مصطفیٰ کو پیدا کیا، حضور کے دل نے اس کے بوجھ کو اٹھایا، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا معجزہ ہے کہ جو بوجھ آیا آپ کے دل مبارک پر، اس بوجھ کو آپ نے ہلکا کر کے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی، اور اتنا آسان کر دیا کہ ایک بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے اور وہ اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ حفظ قرآن کی برکت سے اس کا ذہن 300 گنا زیادہ تیز چلنے لگتا ہے۔ تو سارا بوجھ یوں سمجھیے کہ جو جلال تھا اس کو جمال میں تبدیل کر کے حضور نے پیش کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو ضرور تو اسے دیکھتا اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچیں۔ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، جو ان آخری آیات کو یعنی جو اگلی آیات ہیں انہیں، اور یہ آخری 3 آیتیں ہیں، جو صبح کو پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس عالم میں اگر وہ انتقال کر جائے تو اسے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ، ہر پوشیدہ ہر ظاہر چیز کو حقیقی طور پر وہی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ
جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک حقیقی بادشاہ وہی ہے، القدوس بہت زیادہ پاک وہی ہے، السلام سلامتی دینے والا وہی ہے، المؤمن امن دینے والا وہی ہے، المہیمن حفاظت کرنے والا وہی ہے، العزیز عزت دینے والا وہی ہے، الجبار عظمت والا وہی ہے، المتکبر بلندی اور بڑائی اور کبریائی والا وہی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، یعنی مشرکین جو باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے۔ هو اللہ الخالق، وہی ہے اللہ الخالق بنانے والا، الباری پیدا کرنے والا، المصور ہر ایک کو صورت دینے والا۔ کتنی پیاری پیاری صورتیں عطا کی، جانور، مچھلیاں، پرندے، انسان۔ کبھی کبھی اخبارات کے اندر بچوں کی تصویریں آتی ہیں۔ یہ تو مسئلہ آپ جانتے ہی ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرمایا، تصویر بنانے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا جو تصویر بنائے گا کل بروز قیامت اسے حکم دیا جائے گا کہ اس میں جان ڈال، اور جان تو وہ ڈال نہیں سکے گا، تو پھر اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک بات سمجھانا مقصود ہے، تو وہ اخبارات میں اتنے سارے بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، تو کبھی اتفاقاً کبھی نظر پڑ جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بچے تو شکل میں ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، اور نہ ہی کوئی بڑھاپے کے آثار ہیں۔ بچے تو سب وہ ماشاءاللہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سب کی سائز بھی وہی ہے، چہرے کی سائز بھی وہی ہے، لیکن سب کی شکلیں مختلف ہیں۔ پوری دنیا کے ہر شخص کی شکل مختلف ہے، اور یہ رب کا کرم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پہچان کتنی مشکل ہو جاتی۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پیدا فرمایا اسے کتنی کثرت سے پیدا فرمایا۔ مثلا اس آپ پیٹرول کو لے لیجئے، کتنے سال گزر گئے، روزانہ اربوں لیٹر، ایک دو لیٹر نہیں، اربوں لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا ہے، اربوں لیٹر۔ اگر بڑی سے بڑی ٹنکی ہو وہ بھی خشک ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیٹرول پیدا کیا۔ اور پھر رب کی شان ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ جیسے کوئلہ کا استعمال ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی کثرت سے کوئلہ استعمال ہوتا، کوئلہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول عطا فرمایا، تو کوئلہ بھی موجود ہے، پیٹرول بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ پوری بہار شریعت مسجد میں آپ کو سنگ مرمر نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا پہاڑ ہے؟ اور پھر یہ صرف ایسا نہیں کہ بہار شریعت میں ہے، تقریباً دنیا کی بے شمار مساجد میں سنگ مرمر، گھروں میں، بنگلوں میں، اور یہ پتھر کاٹتے ہی رہتے ہیں، کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے لیکن اس میں آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ رب کی بنائی ہوئی نعمتیں، اور پھر اس کے رنگ، اس کی ڈیزائن ہے۔ اگر ایک پتھر پر جو ڈیزائن بنی ہے وہ ڈیزائن ہم اگر کاغذ پر بنانا چاہیں تو کتنی مشکل ہے۔ تو مختلف رنگوں کے، مختلف ڈیزائنوں کے وہ پتھر ہیں کہ جن کی خوبصورتی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا۔ المصور صورت دینے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں سب اچھے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔